بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یاجوج ماجوج کون ہیں اور یہ کیسے حملہ آور ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر اکثر سننے کو ملتا ہے، لیکن اکثر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں کہ آخر یاجوج ماجوج کیا ہیں اور یہ کیسے حملہ آور ہوں گے۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس مخلوق کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کے دوسری جانب قید کر دیا تھا، لیکن قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جہاں سے گزریں گے انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کرتے چلے جائیں گے۔ پھر وہ حملہ کرتے کرتے ایک جھیل پر پہنچیں گے جس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ وہ اس جھیل کا سارا پانی ہی پی جائیں گے، اور اس کے پیچھے آنے والے یاجوج ماجوج ایک گروہ کو اس میں ایک بھی پانی کا قطرہ نہیں ملے گا، اور ایسے محسوس ہوگا جیسے یہاں کبھی کوئی جھیل ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ معزز سامعین، اس جھیل کا نام تبریہ ہے اور یہ بحر تبریہ کے پاس موجود ہے۔ جھیل تبریہ اسرائیل کے شہر تبریہ میں واقع ہے۔ یہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھی پانی کی جھیل ہے، جو 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 میٹر گہری ہے۔ یہ وہی جھیل ہے جسے آج اسرائیل اپنے لیے معتبر سمجھ رہا ہے۔ یہی یاجوج ماجوج کی منزل ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید نے 8 سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، اور قرآن مجید کی سورہ کہف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین سفر کرتے کرتے وہاں جا پہنچے جو آرمینیا اور آذربائیجان کے نزدیک واقع ہے۔ وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلتی ہے جو کھیتوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور ترکوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی ہے اور انہیں غلام بنا کر لے جاتی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا لیں۔ یہ یاجوج اور ماجوج تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ اس پر حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا، ان کو جلاؤ۔ جب وہ سرخ ہو گئے تو اس پر پگھلا ہوا تانبا اور سیسہ ڈالا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائیں اور چکناہٹ کے سبب کوئی اس پر چڑھ نہ سکے۔ چنانچہ یہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی 50 میل، اونچائی 290 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے۔ محققین کے مطابق قرآن مجید کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان سفر کیا۔ اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت ہی بلند ترین پہاڑ ہے جن کے درمیان وہ واحد راستہ ہے جہاں سے آیا جایا جا سکتا ہے۔
مگر یہ راستہ مکمل برف سے ڈھکا ہوا ہے، اس کے اندر لوہا اور دانت موجود ہے۔ تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے، جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھی۔ ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے تک مختلف قبائل، قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملیں۔ یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں، جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے، مگر اگلے روز دیوار پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے، اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا باقی کا کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے۔ ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسے وہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے۔ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلاتے چلے جائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا پہلا گروہ جب بھاگتا ہوا تبریہ کے جھیل سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئے گا۔ کوئی یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ یاجوج ماجوج سے ہماری جان چھڑا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کریں گے جو یاجوج ماجوج کی موت کا سبب بنے گا۔ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے بارش برسائی جائے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی پھر خروج دجال کے بعد ہوگا۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔